سوال ہمارے پاس تحریری یہ ہے کہ پردے کا منشا تو دلوں کی پاکیزگی ہی ہے، تو بھائی لکھتے ہیں اس لیے آواز کو بھی شمار کرنا چاہیے۔ تو یقینی بات ہے کہ بے تکلفی سے دلوں کے اندر کچھ خیالات آتے ہیں، تو اس خطرے کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا علاج اختیار کرنا چاہیے؟ سب کچھ تو انہوں نے خود ہی بتا دیا، میں اس میں کیا عرض کروں کہ پردہ اسی لیے حکم ہوا ہے کہ اس سے خیالات جو ہے نا ان میں خرابی آتی ہے، گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، شہوانی جذبات بڑھتے ہیں۔ اور آواز کے بارے میں بھی ان نے خود ہی کہا کہ اس کو بھی سطر کہا گیا۔ سطر تو نہیں کہا گیا، ضرورت ہو تو عورتوں سے بات تو کی جا سکتی ہے اچھے انداز سے، مگر یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ نسوانی آواز میں کشش تو ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے نماز میں بھی یہ ہدایت فرما دی کہ اگر جماعت کے ساتھ عورتیں پڑھ رہی ہیں، پچھلی صفحہ میں ہوتی تھی، امام اگر بھول جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر ٹوکے، اور اگر عورت محسوس کرے کہ امام صاحب سے غلطی ہوگی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، گانا نہیں گانا، ڈانسنگ نہیں کرنی، صرف سبحان اللہ ہی کہنا تھا۔ دین نے ہضم نہیں کیا اس کو کہ مردوں کا مجمع، مسجد نبوی، صحابہ اور سبحان اللہ کہہ رہی، اور ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ وہ بھی اس طرح نہیں کیے تو تاڑی بن جائے، یہ بھی موسیقی ہو جائے گی۔ اس طرح اس کی طرف سے کہ وہ آواز سے توجہ کرے امام کہ بی بی کو ٹوک رہی ہے کہ مجھ سے غلط، یعنی یہ بھی قبول نہیں کیا کہ نماز میں اور مسجد نبوی۔ اب اس کے بعد جو لوگ دین کے گلے سے بے پردگی اتارنا چاہتے ہیں، جدت پسند ہے، میرے پاس ان کا کیا علاج ہے؟ کھلی بغاوت کرنے کی یہ دین آؤٹ آف ڈیٹ، ہم نہیں اس کو مانتے۔ ضرورت تو یہ کرے اس دین بیچارے کو کیوں گھسیٹتے پھرتے ہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں۔ اسلام کو تو اعتراض بہت، اسلام تو جانتا ہے کہ عورت مرد آپس میں ملیں جلیں گے، باتیں ہوں گی تو بربادی ہو جائے گی، بس اسلام کا تو یہ کہنا۔ اب یہ اسلام اگر کسی کو پسند نہیں تو چھوڑ دے، کوئی جبر نہیں، وہ کہہ دے ہم اس دین کو نہیں مانتے، زمانہ آگے نکل گیا۔ بہت شرمندگی بھی ہے اور معذرت بھی ہے کہ ہماری عورتیں ہمارے ساتھ بات کرتی ہیں تو ان کا لب و لہجہ خاصا کرخت ہوتا ہے، لیکن ہمارے گھر پہ اگر کسی کا فون آ جاتا ہے تو وہی بی بی جو تھوڑی دیر پہلے بڑی مردانہ آواز کے اندر بات کرتی تھی تو کچھ اس قدر لوچ کے ساتھ بات کرے گی کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یار اس کا منہ چوم دے۔ بالکل نخرے سے باتیں کرتی ہیں، دکانوں پر جاتی ہیں تو اسی طرح کرتی ہیں، حالانکہ اللہ تو کہتا ہے کہ خامد کے ساتھ کرو ایسی باتیں، نہیں کرتی۔ خامد ساری عمر ترستا رہتا کہ پیار کی بات کرے، نہیں، جلی بنی، اور ادھر جا کرنا بہت شیریں بیانی اور زبان سے شاید۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے، کال لیتے ہیں۔ تو آپ طاہر میاں بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ کا گھرانہ جس سے پاکیزہ گھرانہ، حضور کی بیویاں جو امت کی مائیں تھیں جن سے نکاح بھی حرام کر دی، قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ فلا تخضعن بالقول، کہ لوچ کے ساتھ اور نزاکت کے ساتھ، نخرے کے ساتھ کسی امتی سے بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اللہ نے خود نشاندہی کر دی کہ اس کے دل میں برے خیالات پیدا ہو جائیں گے، کوئی نہیں روک سکے گا، نرم آواز سے شہوت ابھر جائے گی، یہ قرآن ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں گانے بھی ٹھیک ہے، ناچی پھرے، صرف یہاں سے اوپر کے اندر سے پتا کیا ہوتا، کوئی نیک نہیں رہتا، نہ کوئی بڑی رہتا، ہر شخص جانتا کہ کیا اس وقت گزرتی، بہانے بناتے نہیں ہم نیک ہیں پاک، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، بس جھوٹے شیطان ہیں۔ عورت تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرما دیا کہ عورت جب آتی ہے تو سامنے سے شیطان ہوتی ہے، جب واپس جاتی ہے پیچھے سے شیطان ہوتی ہے، فرمایا شیطان اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں جب گھر سے نکلتی ہے، سراپا شیطان سر سے پاؤں ہوتا ہے، اسی لیے منع کر دیا کہ نہ دیکھو۔ رب تو جو لباس ہیں یہ بھی وہ نامراد لباس ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، میری امت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو میں نے نہیں دیکھی، میرے دور میں نہیں پیدا، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، حالانکہ 500 سال کا فاصلہ ہے جہاں تک خوشبو ہے، مگر یہ خوشبو بھی نہیں سونگی۔ اور میں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہو یا اتنا تنگ پہنا، یہ نہیں ہر چیز بڑی رگڑا یا باریک کہ ہر شے جل گئی، آنکھوں سے سب نے دیکھ لیا کہ وہ زمانہ اب تو دونوں چیزیں ہو گئی، باریک بھی ہے اور تنگ بھی ہو گیا۔ اب مجھے ایک بچی نے بتایا، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی، دیکھ کے ہم باہر بیٹھے تھے تو ایک ماں تھی الہدا میں پڑھاتی ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس طرح اس نے اپنا آپ چھپایا ہوا تھا کہ اللہ، دین بھی ویسا نہیں کرتا، ہاں۔ اندر سے اس کی بچی آئی جس کو ڈاکٹر دیکھ رہا، کہتی توبہ توبہ، جو اس کا لباس تھا جیسے ناخن سے پاؤں پر اور طرح کے نقش کیے ہوئے، ہاتھوں پر اور
پردے کی ایک لیر بھی نہیں چل، ماں وہ بنی ہوئی بوڑھی اور بیٹی اب رونے کے سلام کیا کر سکے ہمارے پاس کا، اور یہ روشن خیالی اور یہ بس ترقی کر رہا ملک۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ہمارے پاس ایک سوال، اب راستے تو وہ دو ہی ہیں جو اسلائی صاحب نے شروع میں جب پاکستان میں شروع ہی افواہ اس وقت لکھ لی کتاب پاکستانی عورت دو راہ پر، پڑھنی گئی قوموں کے حوالے سے باقاعدہ، انہوں نے کہا شروع ہو گیا موڑ، جہاں روم یونان اور ساری امت سے تباہ ہوئی تھی، اب راستہ چن لو، ایک دین کا کہ پردے میں رہو، ایک ہے کہ ترقی کے نام پر باہر لے آؤ، پھر جو چاند طلوع ہوگا نا پتہ چلے گا کہ کیا بنتا ہے، ڈاکے اور بدماشیاں اور اجتماعی گینگ ریپ کو کون روک سکے گا؟ آگ بھڑکا دو اور اس کے بعد کہ لوگوں کو ہرا بھی محسوس نہ ہو، حل نہیں ہوگا۔